بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، جس کا سبھی کو بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار تھا۔ 2023 کے اندر ترکی کے کیے گئے سارے معاہدے ختم ہونے والے ہیں، ساری پابندیاں ختم ہونے والی ہیں، لیکن اب کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ لیکن آخر ترکی ایسے کون سے کام کرنے جا رہا ہے جس کا سبھی کو انتظار ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت انفارمیٹیو ہے، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ترکی یا کفتن دنیا کو اسلامک یا کرسچن تاریخ کے اندر انتہائی اہمیت حاصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حکومت کے اندر یہ رومن حکومت کا کیپٹل یا اس کا مرکز تھا۔ اسے فتح کرنے والے کو آپ نے جنت کی بشارت دی تھی۔ جنگ یرموک کے بعد رومی سلطنت کا تو خاتمہ ہو گیا، مگر کوفتن دنیا ابھی تک رومن حکومت کا حصہ رہا۔ مسلمانوں کے دور خلافت یا دور ملوکیت دونوں کے اندر اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلنے لگا، لیکن کوفتن دنیا بھی اس وقت فتح نہ ہو سکا۔ تو 1453 کے اندر تو سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے اسے فتح کیا اور رومن حکومت کو جڑوں سے ختم کر کے اس کے دل پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی ان کے حق میں قبول ہوئی، اور کوفتن دنیا یا موجودہ ترکی کو ہی خلافت عثمانیہ کا مرکز یا کیپٹل بنا دیا گیا۔ صلیبی قوتوں کے لیے یہ خلافت ایک چبھے ہوئے تیر کی طرح تھی، اور وہ صدیوں تک اس انتظار میں رہے کہ کب ان کو موقع ملے اور وہ اپنا کھویا عام غرور اور شان و شوکت حاصل کرنے کے لیے، یعنی کوفتن دنیا کو ایک بار پھر حاصل کریں۔ آخرکار انہیں یہ موقع پہلی جنگ عظیم میں ملا، جب سلطنت عثمانیہ کے مخالف اتحادی فوجیں، جن کے اندر فرانس، جرمنی، برطانیہ، رشیا، اٹلی، رومانیہ، کینیڈا، رشیا، اٹلی، جاپان، امریکہ تھے، ان سب نے اکٹھے ہو کے سلطنت عثمانیہ کے اتحادی جرمنی، آسٹریا کے خلاف جنگ کی۔ عثمانی فوج کا جرمنی فوج کے ساتھ مل کر لڑنا عربوں کی بغاوت اور غلط پالیسیز کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کو شکست ہوئی، اور 600 سال تک قائم رہنے والی سلطنت کا آخر کار خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد 40 ملک وجود میں آئے۔ لہٰذا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا کہ ترکی اپنی حدوں کے اندر بند ہو کے رہ جائے، عالمی دنیا کے اندر اس کا کوئی کردار نہ ہو۔ اس معاہدے کی مدت 100 سال اور اسے معاہدہ لوزان کا نام دیا گیا۔ اس کے مطابق 5 بڑی شرطیں رکھ کے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اسے ایک سائیڈ پہ پھینک دیا گیا، تاکہ وہ کبھی بھی دنیا میں سر اٹھا کر عالمی دنیا کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور اس معاہدہ لوزان فری مارشل مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک نے دستخط کیے، اور ترکی کو ایک سیکولر ریاست کے اندر بدل دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk نے اسلام کی مخالفت کے درمیان ہر وہ کام کیا جو کہ اسلام میں منع ہے، اور یوں ترکی اسلام سے دور دن بدن ہوتا چلا گیا۔ معاہدہ لوزان کے مطابق ترکی 100 سال تک ترکی دوبارہ خلافت قائم نہیں کر سکتا۔ اس کی سب سے بڑی قیمتی دولت پیٹرولیم کی ڈیلنگ نہیں کر سکتا، بلکہ اسے باقی دنیا سے خریدے گا۔ ترکی کی سب سے اہم پورٹ باسفورس، جو کہ سوئس کینال جتنی ہے اور ایشیا کو یورپ کے ساتھ کم ترین فاصلے سے جوڑتی ہے، اس کے ایک طرف بلیک سی اور دوسری طرف میڈیٹرینین سی، اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا، کیونکہ ترکی یہاں سے کوئی بھی بحری جہاز گزرنے والے سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ ترکی کی بے تحاشا دولت اور سلطانی جائیداد برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس چلی گئی، اور ان کی اولادوں کو ملک سے باہر نکال دیا گیا۔ اب اس معاہدہ لوزان کی مدت 100 سال کے بعد 2023 کے اندر ختم ہو گئی ہے، اور اس پہ لگی گئی تمام پابندیاں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ ترکی کی تمام پابندیاں ختم ہونے کے بعد دنیا میں ایک بہت بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا۔ ترکی اپنے وسائل کو ایک بار پھر حاصل کرنے مضبوط ترین معیشت کے طور پر سامنے آئے گا، یعنی اپنے انہی وسائل پیٹرولیم کو بیچ کے، ان پہ ٹیکس لگا کے اور پورٹ پہ ٹیکس لگا کے بے انتہا پیسہ کمائے گا،
اتنا پیسہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ سے کچھ ہی سالوں کے اندر ترکی دنیا کی معیشت میں مضبوط ترین ہو کے سامنے آنے والا ہے۔ آج کے دور میں کوئی بھی ملک طاقتور اپنی فوج کے بعد اپنے وسائل کی وجہ سے مانا جاتا ہے، اور اگر وسائل نہیں تو اس کی فوج بھی کسی کام کی نہیں۔ دوسری طرف موجودہ ترکی کے صدر رجب طیب مغربی دنیا کے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں، جو کہ 2002 سے لے کے اب تک ترکی کے حکمران ہیں، کیونکہ دنیا میں مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم، زیادتی، ناانصافی ہو رہی ہو تو ترکی سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑا ہو کے عالمی فورم پر نہ صرف اپنی آواز بلند کرتا ہے بلکہ ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اب بھی وہ تمام اسلامی ملکوں کو خلافت عثمانیہ کا حصہ سمجھتا ہے، اور صرف 2023 کے انتظار میں ہے کہ ایک بار پھر سے مسلمانوں کا اتحاد اکٹھا ہو کے دنیا میں ایک نئی عالمی طاقت بن کے سامنے آئے، جس کی قیادت خود ترکی یا طیب رجب کریں گے، کیونکہ طیب رجب کی قیادت میں آہستہ آہستہ ترکی کو سیکولرزم سے آزاد کرا کے اسلام کے نظریہ حیات پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ اور اس بات کا اظہار وہ بار بار کر چکے ہیں کہ 2023 میں کہ ترکی پہلے جیسا بالکل بھی نہیں رہے گا، بلکہ عالمی سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کرے گا۔ اور بالکل یہی وجہ تھی کہ 2016 میں امریکہ دعان کے خلاف فوجی بغاوت کروائی، جس سے ترکش عوام نے فوجی ٹینکوں کے آگے لیٹ کے ناکام بنا دیا۔ طیب رجب نے اعلان کر دیا کہ وقت آ گیا ہے کہ ترکی کو نیا آئین دیا جائے، یعنی کہ اس کے سیکولر آئین کو بدلا جائے، جس سے دنیا بھر کے اخبارات جیسے کہ امریکہ اور اسرائیل ہائی لائٹ کے طور پر چھاپا ہے۔ ترکی کا موجودہ آئین یعنی کانسٹیٹیوشن 1961 کے اندر بنا تھا، یعنی 1982 کے اندر ایک بار اس کو پھر سے ترتیب دیا گیا، جس کے مطابق یہ سیکولر ملک ہے، یعنی کہ بالکل لادین ہے، جس کا آفیشیلی کوئی مذہب نہیں، اور طیب رجب نے ایک اسلامک سوچ کے مالک ہیں، اور اس ملک میں تمام سیکولر چیزوں کو ختم کرنے کے حق پہ، اور ہر اس چیز کو بدلیں گے جو کہ سیکولرزم میں آ رہی ہے، اس کے قانون سے ریلیٹڈ ہے، اس میں وہ تبدیلی لائیں گے، اسلام کے قوانین کو نافذ کریں گے، اسلام کا قانون اپنائیں گے، اور یہ کہ جو کہ اس وقت ترکی میں معاہدہ لوزان میں یہ سارا سیکولرزم ایڈ کر دیا گیا تھا، اس کے رولز بنا دیے گئے تھے، انہی کو اپلائی کیا جا رہا تھا، تو اس سے ہٹ کے اب جون سا ہے، اب دین اسلام کا ہی طرز عمل اپنایا جائے گا، اور ایک بار پھر حرم کعبہ کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ 600 سال تک ان کے پاس رہا۔ آج بھی ترکی کے لوگ غلاف کعبہ کو پکڑ کے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اپنی ناراضگی ختم کر کے ایک بار ہم کو یہ شرف عطا کر دیں اپنے گھر کی میزبانی کا۔ سعودی عربیہ کی موجودہ حکومت اہل سعود کے کنٹرول میں ہے۔ خلافت عثمانیہ میں اپنے دور کے اندر خلافت عثمانیہ کو کمزور دیکھ کے بغاوت کی، اور ان سے اہل سعود نے یہ حکومت چھین لی، جو کہ آج تک اس پہ قابض ہیں۔ موجودہ دور میں سعودی عرب اور امریکہ شریف بن علی کو ان کے دور کے اندر الاکین کے ہاشمی خاندان ہونے کی وجہ سے سونپ رکھے تھے، جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کو کمزور دیکھ کر برطانیہ کے اکسانے پر بغاوت کی۔ موجودہ سعودیہ اور امریکہ ایک دوسرے کے اتحادی رہے ہیں اور پیٹرول کی دولت کی وجہ سے مضبوط ہے۔
مگر اب یہ اتحادی ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں، کیونکہ سعودی عربیہ اب امریکہ کو اس کے مفاد کے مطابق تیل کی سپلائی نہیں کر رہا، اور دوسرا آنے والے وقتوں کے اندر الیکٹرک گاڑیاں اور سولر پینلز کی وجہ سے اور دنیا کو تیل کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، لہٰذا سعودی عربیہ اس وقت کو آنے سے پہلے اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہے، اور امریکہ کو چھوڑ کے چائنا کے اور قریب زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ملک میں اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور چائنا ایک دوسرے کے کلی طور پہ مخالف ہیں انویسٹمنٹ کے حساب سے، اور اسی وقت معاہدہ لوزان ترکی کے حساب سے ترکی کی اکانومی سٹرونگ ہوتی ہے تو ممکن ہے انہی مسلمان ملکوں کے اتحاد سے ووٹنگ کے لیے کہا جائے کہ حرم کعبہ اور مدینہ کی میزبانی ترکی کے حوالے کی جائے، تب شاید ترکی اپنی دلی خواہش کو ایک بار پھر پورا کر سکے، لیکن ظاہر ہے کہ سعودی حکومت بالکل بھی ایسا نہیں چاہے گی، اور یہی وجہ ہے کہ ترکی اور سعودی عربیہ کے تعلق کی وجہ شروع سے ہی انتہائی خراب ہے۔ طیب اردوان نے عدلیہ، فوج اور اپوزیشن میں بنا لڑائی کروائے ہی انتہائی سمجھداری سے مغربی جمہوری نظام کو صدارتی نظام کو نافذ کر کے اس کی شروعات بھی کر دی ہے، جو کہ اسلامی خلافت کے قریب ترین کا نظام ہے۔ دنیا کی اکلوتی نیوکلیئر پاور پاکستان کی اکنامیکل پاور چین کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ تعلقات کے ساتھ پلان بہتر کر لیے ہیں کہ ہمیں آنے والے وقت کے اندر کس بلاک کے اندر رہنا ہے، ہمیں کس کس کی مدد کی ضرورت ہوگی، جس سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مستقبل کے اندر ملک کے اندر خلافت تو نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن یا نیٹو جیسے ایک عالمی اتحاد کو بنانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان اسلامی ملکوں کے اتحاد کے ساتھ جس میں ملیشیا، انڈونیشیا اور پاکستان، ایران اور کئی سینٹرل ایشیا کے ممالک بھی شامل ہوں گے، اور اس کی قیادت بھی وہ خود کرے گا، تاکہ مستقبل میں پہلی جنگ عظیم کے جیسے حالات دوبارہ پیدا نہ ہو سکیں۔ دنیا کے اگلے 5 سال انتہائی اہم ہیں، کیونکہ ترکی کے اندر صدارتی انتخابات ایک بار پھر 2023 میں ہونے والے ہیں، اور ایک بار پھر سے طیب اردوان دوبارہ صدر بنتے ہیں اور ترکی کے خلاف سازشیں بھی زور پکڑتی جائیں گی، اور عالمی طاقتیں اپنے 90% میڈیا کا استعمال کر کے اور لوگوں کا ترکی کے خلاف برین واش ضرور کریں گے، اور ویسے بھی ان کو پھنسانے کے لیے ان کے پاس کوئی اور آپشن بچا ہی نہیں ہے، کیونکہ ترکی نے اپنے تمام قرضے جو کہ IMF سے لیے گئے تھے اتار کے اس کے چنگل سے آزاد ہو گیا ہے، لیکن مسلمانوں کو اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اسی یقین کی وجہ سے 313 لوگ 3000 پر بھی بھاری پڑتے ہیں، اور جہاں تک خلافت کا سوال ہے اور امام مہدی علیہ السلام کی قیادت قائم ہوگی، جس میں کچھ دہائیاں ہی باقی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق اسلام پوری دنیا میں پھیل کر غالب آ جائے گا، اور مسلمان جب اللہ کے نظام کو قائم کریں گے تبھی دنیا کے اندر اپنا کھویا ہوا مقام بھی حاصل کر لیں گے، لیکن تب تک دنیا کے حالات کیا رخ لیتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی، لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو۔ اوکے، اللہ حافظ۔